معزز سامعین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے انوار علیگی کا مشہور ناول بچھو، جسے میں آپ سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں شیطان کی چیلی کے نام سے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ اس کے جانے کے بعد مناف نے فوراً دروازہ بند کیا۔ اس مرتبہ دروازہ بند کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ برکھا برآمدے کے فرش پر بے سود پڑی تھی۔ مناف اس کے نزدیک پہنچا تو اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی ہوئی اٹھ گئی۔ باپو چلے گئے؟ وہ بمشکل بولی۔ ہاں۔ مناف کا دم ابھی اندر ہی تھا۔ اس نے اپنا سانس باہر نکالا۔ یہ بہت برا ہوا۔ برکھا اسے بے نور آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی تھی۔ اس کا شاداب چہرہ برسوں کا بیمار دکھائی دے رہا تھا۔ میرے دل کو دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں باپو آ نہ پہنچے۔ بالآخر ایسا ہی ہوا، وہ آ پہنچا۔ باپو نے یہ گھر کیسے ڈھونڈ لیا، مجھے حیرت ہے۔ مناف واقعی حیرت زدہ تھا۔ باپو سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے یہ کام مشکل نہیں۔ اس کے لیے اس نے کوئی جاب کیا ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ رات کا کہہ کر گیا ہے۔ چلو برکھا جلدی کرو، ابھی رات بہت دور ہے، ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا مناف، بہت دیر ہو چکی۔ میں اب اس کی گرفت میں ہوں۔ اس گھر کی چار دیواری سے قدم باہر نکالوں گی تو میرا کلیجہ کٹ جائے گا، مجھے خون کی ایک الٹی آئے گی اور میں چل بسوں گی۔ وہ رات کو آئے گا، میرا ہاتھ پکڑے گا اور لے جائے گا۔ مجھے لے جانے سے پہلے وہ تمہارا حساب کتاب کرے گا، وہ تمہیں کسی قیمت پر نہیں چھوڑے گا۔ ایسا کرو، تم کرن کو لے کر نکل جاؤ، میں زندہ رہی تو تم سے آ ملوں گی، ورنہ پھر اس کو آخری ملاقات سمجھنا۔ برکھا کے لہجے میں ایسا دکھ تھا کہ مناف کا دل بھر آیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، نہیں برکھا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، ہم ساتھ جیے ہیں تو ساتھ ہی مریں گے۔ ہماری بیٹی کرن کا کیا ہوگا؟ وہ فکر مند ہو کر بولی، اسے میں چچا کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ مناف نے تجویز پیش کی، ہاں یہ ٹھیک ہے، کرن کے ساتھ اس گھر میں جتنی نقدی اور زیورات وغیرہ ہیں وہ بھی میں باندھ کر دے دیتی ہوں، چچا کے حوالے کرانا۔ ویسے اگر تم واپس نہ آؤ تو اچھا ہے۔ میں برکھا جملہ پورا نہ کر سکی۔ مناف نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا، بس جلدی سے کرن کو تیار کر دو اور جو دینا ہے دے دو، میں چچا کے حوالے کر کے فوراً واپس آتا ہوں۔ اتنی دیر میں تم اپنے باپو کے عمل کا توڑ سوچو، آخر تمہیں بھی تو بہت کچھ آتا ہے۔ برکھا خاموشی سے اٹھی۔ اس نے جلدی جلدی گھر میں رکھی نقدی اور زیورات کو سمیٹا، کرن کے کپڑے اکٹھا کیے، اس کی ضرورت کا سامان جمع کیا اور یہ سب ایک بیگ میں رکھ کر مناف کے حوالے کیا۔ اس نے اپنی سوتی ہوئی بیٹی کو چوما اور مناف کی گود میں دے کر بولی، جاؤ جلدی کرو۔ کرن کی آنکھ کھل گئی، وہ اپنے باپ سے چمٹ گئی۔ برکھا ان دونوں کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئی۔ کرن اپنے باپ کے کاندھے سے لگی برکھا کو دیکھ رہی تھی۔ برکھا اسے اپنی نظروں میں بھر لینا چاہتی تھی۔ ابھی مناف دو چار قدم آگے ہی بڑھا تھا کہ اسے احساس ہوا جیسے وہ جلتی آگ پر چل رہا ہو۔ پھر ایک دم ہی اس کی قمیض کے پچھلے دامن میں آگ بھڑک اٹھی۔ برکھا نے آگ لگتی دیکھی تو وہ فوراً چیخی، مناف آگے مت جانا۔ مناف کو خود آگ کا احساس ہوا تھا۔ برکھا چیخی تو وہ فوراً ہی پلٹ کر گھر میں واپس آ گیا۔ برکھا نے آگے بڑھ کر اس کے دامن کو دونوں ہاتھوں میں لے کر مسل دیا۔ تھوڑا دامن جل گیا لیکن آگ بجھ گئی۔ باپو پکا کام کر کے گیا ہے، ہم میں سے اب کوئی بھی باہر نہیں جا سکتا۔ برکھا نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آگ بجھانے کی وجہ سے اس کے ہاتھ ایک دم سرخ ہو گئے تھے۔ پھر وہ جیسے اپنے آپ سے بولی، اچھا باپو، تو اگر میرا باپ ہے تو اتنا یاد رکھ کہ میں بھی تیری بیٹی ہوں، اب تو نہیں یا میں نہیں۔ مناف نے برکھا کا چہرہ دیکھا تو وہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ وہ خوفزدہ سا ہو گیا۔ اس نے برکھا کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہا، برکھا میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ برکھا نے ایک نظر مناف کو دیکھا اور بولی، تم پریشان مت ہو، کرن کو لے کر کمرے میں چلے جاؤ اور اندر سے دروازہ بند کر لو۔ اس وقت تک باہر مت آنا جب تک میں تمہیں باہر آنے کا نہ کہوں، اور اگر ان کو دودھ وغیرہ کی ضرورت ہوئی تو میں سب تمہیں دے دوں گی، لیکن تم نے کمرے سے باہر قدم نہیں نکالنا ہے۔ مناف کرن کو لے کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ اس نے برکھا کی ہدایت کے مطابق کمرہ اندر سے بند کر لیا اور کرن کو بیڈ پر لے کر لیٹ گیا۔ کرن اپنے ہاتھ پاؤں چلا کر کھیلنے لگی۔ برکھا نے صحن کے کونے میں کھڑی جھاڑو کو اٹھایا اور بیچ صحن میں کھڑے ہو کر جھاڑو کی ایک سیک نکالی، آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ پڑھتی اور اس سیک کو زمین پر پھینک دیتی۔ اس طرح آہستہ آہستہ پوری جھاڑو کی سیکیں زمین پر بکھر گئیں۔
جب جھاڑو ختم ہو گئی تو اس نے پھر ایک ایک کر کے ان سکوں کو اکٹھا کیا اور دوبارہ جھاڑو کو رسی سے باندھ کر باتھ روم کی کنڈی سے لٹکا دیا اور وہ زمین پر آسن مار کر بیٹھ گئی۔ اب اس کی نظریں سامنے ٹنگی جھاڑو پر تھیں اور وہ منہ سے کچھ عجیب سی لفظ نکال رہی تھی۔ بڑی دیر تک وہ اس کام میں لگی رہی، یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا۔ جب اندھیرا ہو گیا تو اس نے صحن میں لگی لائٹ جلائی اور مناف کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مناف نے دروازہ کھولا تو برکھا بولی، مناف تم ایسا کرو کہ کرن کے لیے دودھ تیار کر لو اور اپنے اور میرے لیے کھانے کے لیے کچھ پکا لو، میں کچن میں داخل نہیں ہو سکتی، تم یہ کام جلد از جلد کر کے کمرے میں واپس چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، مناف نے کہا اور اس کی حسب منشا سارا کام نپٹا لیا۔ پھر دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ مناف نے کرن کو دودھ پلایا۔ کرن دودھ پی کر سو گئی تو مناف نے دروازے سے باہر جھانکا۔ برکھا ذہن میں زمین پر چت لیٹی تھی۔ مناف کو احساس ہوا جیسے وہ بے ہوش پڑی ہے۔ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا تو برکھا نے اپنی بند آنکھیں فوراً کھول دی اور اسے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً ہی واپس پلٹ آیا اور اس نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ مناف کے دروازہ بند کر لینے کی آواز سن کر اس نے لیٹے لیٹے بایاں پاؤں اوپر اٹھایا اور اس طرح سیدھا کر لیا جیسے کسی چیز کو سہارا دے رکھا ہو۔ پھر وہ عجیب عجیب لفظ بولنے لگی۔ 10-15 منٹ کے بعد وہ اچانک اٹھی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اندر جا کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور دیوار کی طرف رخ کر کے رقص کرنے لگی۔ یہ کوئی باقاعدہ رقص نہ تھا بلکہ وہ ایک خاص لفظ منہ سے نکال کر جسم کو حرکت دیتی تھی اور پھر ساکت ہو جاتی تھی۔ ٹک دھم 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 ٹک، جے کالی واہ۔ 1 گھنٹے تک وہ اس طرح کے لفظ بول کر رقص کرتی رہی، پھر ایک دم ہی اس کی حالت بدلنے لگی۔ اب اس کے رقص میں خاصی تیزی آ گئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سیاہ ہونا شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سیاہی پورے جسم میں پھیل گئی۔ گوری چٹی برکھا ایک دم کالی بھجنگ ہو چکی تھی، آنکھوں میں آگ بھر گئی تھی، صورت انتہائی مکروہ، 1 فٹ لمبی زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ پھر کمرے کے ہر کونے سے بچھوؤں نے برآمد ہونا شروع کیا اور چند لمحوں میں کمرے میں اتنے بچھو بھر گئے کہ کمرے کے فرش پر تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ برکھا اب بھی محو رقص تھی۔ بچھو اس کے پیروں میں آ رہے تھے لیکن دب کوئی نہیں رہا تھا، مر کوئی نہیں رہا تھا۔ پھر اچانک کمرے میں ایک مکروہ آواز گونجی، بس رک جا۔ اس حکم کو سنتے ہی برکھا ایک دم پتھر کی ہو گئی۔ کچھ دیر وہ اسی طرح ساکت کھڑی رہی۔ اتنی دیر میں سارے بچھو کہیں غائب ہو گئے۔ ایک بلیڈ لے کر وہ فرش پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے بازو پر اس جگہ بلیڈ سے شگاف ڈالا جہاں ایک بچھو بنا ہوا تھا اور اس وقت یہ بچھو سفید نظر آ رہا تھا۔ بلیڈ لگتے ہی خون بھل بھل کر کے تیزی سے بہنے لگا۔ اس نے اس خون کو ایک پیالے میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر میں پورا پیالہ خون سے بھر گیا۔ تب برکھا نے کچھ پڑھ کر زخم پر ہاتھ رکھا تو خون نکلنا بند ہو گیا اور اس کے جسم کی رنگت سفید ہونا شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی اصل حالت میں آ گئی۔ وہ بیٹھے بیٹھے ایک دم چونک گئی جیسے کسی خواب سے چونکی ہو۔ اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا اور پھر جب اس کی نظر خون سے بھرے پیالے پر پڑی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ ایک دم اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ خون سے بھرے پیالے کو اس نے ایک چھوٹی میز پر رکھ دیا اور اسے پلیٹ سے ڈھک دیا۔ پھر وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ مناف حسب الحکم اپنے کمرے میں تھا۔ اس نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مناف جیسے اس کی دستک کا منتظر ہی تھا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بنا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی مناف کو بدبو کا ایک شدید بھپکا محسوس ہوا۔ یہ بدبو برکھا میں سے آ رہی تھی۔ نہ صرف بدبو آ رہی تھی بلکہ اس کی خباثت بھی ٹپک رہی تھی۔ مناف کو خوف سا محسوس ہوا لیکن وہ بولا کچھ نہیں، خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ برکھا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پوچھا۔ 11:30 بج رہے ہیں۔ مناف نے کمرے میں لگی دیوار گیر گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کرن سو رہی ہے؟ برکھا نے دروازے میں کھڑے ہو کر اندر نظر ڈالی لیکن اندر نہ گئی۔ ہاں، مناف نے بیڈ پر نظر ڈالتے ہوئے بتایا۔ مناف آؤ میرے ساتھ، دروازہ باہر سے بند کر دو، یہ کہہ کر برکھا پلٹی۔ مناف نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کیا اور خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ اس کمرے میں پہنچ کر جہاں خون سے بھرا پیالہ رکھا تھا وہ دھیرے سے بولی، مناف اب جو میں تمہیں دکھانے لگی ہوں اسے دیکھ کر اور سن کر ڈرنا مت، تمہیں ذرا جرأت سے کام لینا ہوگا ورنہ اب ہم سب کی زندگیوں کی خیر نہیں۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر میز پر رکھے ہوئے پیالے سے پلیٹ ہٹائی تو اتنا سارا خون دیکھ کر مناف کو چکر سا آ گیا۔ اس نے فوراً ہی خود کو سنبھالا اور ہمت کر کے بولا، یہ کس کا خون ہے؟
یہ تمہاری بیوی کا خون ہے، بہت قیمتی خون ہے یہ، اس قدر قیمتی کہ تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں اب اس خون کے لیے ساری زندگی ترسوں گی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو برکھا؟ مناف حیرت سے بولا۔ چلو اس بات کو چھوڑو، پھر بتا دوں گی تفصیل سے، اب وقت کم ہے، وہ آنے ہی والا ہوگا۔ تم میری بات غور سے سن لو، اگر تم میری بات پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم باپو سے نجات پالیں گے، ورنہ دوسری صورت میں وہ نجات دہندہ ثابت ہوگا۔ پھر برکھا نے اسے پوری تفصیل سے ساری بات بتا دی کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ وہ دونوں دھڑکتے دل سے اس بری گھڑی کا انتظار کر رہے تھے جو کالی داس کی صورت میں ان پر نازل ہونے والی تھی۔ اب وہ ان کے گھر سے زیادہ دور نہ تھا، وہ خوشی میں جھومتا چلا جاتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ برکھا اور مناف اس گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکیں گے۔ وہ بڑا مضبوط انتظام کر کے گیا تھا، اس جادو کا کوئی توڑ نہ تھا۔ اسے خوشی اس بات کی تھی کہ برکھا کو کالی دیوی کے نام پر قربان کر دے گا۔ اس بھیٹ کے بدلے میں اسے ایک زبردست طاقت عطا ہوگی۔ یہ طاقت حاصل کرنے کے بعد وہ مناف کو ٹھکانے لگائے گا، اس کی کھوپڑی سے وہ نتنے کام لے گا، جادو کی دنیا میں وہ تہلکہ مچا دے گا۔ لوگ اس کو پوجنے لگیں گے، بڑے بڑے لوگ اس کے چرن چھوئیں گے، وہ دھرماتما بن جائے گا۔ دھرماتما بن کر وہ لوگوں کا دھرم نشٹ کرے گا۔ اس طرح کالی دنیا میں اس کے مزید درجات بلند ہوں گے۔ وہ سوچتا ہوا اور جھومتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے گھر پر نظر ڈالی۔ گھر کے اندر مکمل تاریکی تھی۔ اندھیرا دیکھ کر ایک لمحے کو اس کا دل زور زور سے دھڑکا۔ اسے شبہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ نکل تو نہ گئے۔ ذرا آگے بڑھ کر اس نے دروازے کو غور سے دیکھا، دروازے پر کوئی تالا نہ تھا۔ شاید انہوں نے اس کی آمد کو غیر اہم جانا تھا۔ وہ اس کی دھمکی کو نظر انداز کر کے سو گئے ہیں۔ مورکھ نہیں جانتے کہ موت ان کے در پر آ پہنچی ہے۔ تب اس نے ٹھیک وقت پر کنڈی کھٹکھٹائی۔ کون ہے؟ اندر سے برکھا کی آواز آئی۔ میں ہوں تیرا پتا، جس نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا اور تم نے اسے دھوکہ دیا۔ وہ دروازے کے قریب ہو کر سانپ کی طرح پھنکارا۔ دروازہ کھول یا تیرے گھر کو آگ لگاؤں۔ نہ باپو، ایسا نہ کرنا، میں دروازہ کھول رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے صحن میں لگا بلب روشن کر دیا، پھر اس نے دروازے کے دونوں پٹ کھول دیے اور دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگی۔ باپو، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑی لجاجت سے بولی۔ وہ ایک خاص انداز میں مسلسل پیچھے ہٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کالی داس کی پیشانی پر جمی تھی۔ کالی داس اب گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ جس طرح وہ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ رہی تھی، ویسے ہی دھیرے دھیرے چوکنا انداز میں وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اب معافی کا وقت گزر گیا۔ تو نے میرا بہت دل دکھایا ہے۔ ایک تو میری زندگی بھر کی کمائی تو نے اس ڈرائیور کے ساتھ جا کر تباہ کر دی، دوسرا ظلم تو نے یہ کیا کہ اپنا دھرم بدل لیا۔ اب تو سزا کے لیے تیار ہو جا، تجھے میں کالی دیوی کے چرنوں میں بھیٹ چڑھاؤں گا۔ آ، اپنا ہاتھ لا اور چل میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر کالی داس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ اب خاصا دروازے کے اندر آ گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ دروازے کے ایک پٹ کی آڑ میں مناف بالکل تیار کھڑا ہے۔ اسے اس بات کی توقع نہ تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے برکھا کی طرف بڑھ رہا تھا اور اسے موت کی دھمکی دے رہا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ مناف کی صورت میں خود اس کی موت کواڑ کی آڑ میں کھڑی ہے۔ جیسے ہی کالی داس اس کے آگے آیا، اس نے بڑی پھرتی سے آگے بڑھ کر اس کے سر پر خون سے بھرا پیالہ الٹ دیا اور خود اسی پھرتی سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ خون میں نہا گیا، سر پر، چہرے پر، دائیں بائیں، آگے پیچھے، ہر طرف خون ہی خون تھا۔ اس خون نے کسی خطرناک تیزاب کی طرح کام کیا۔ خون پڑتے ہی اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ جہاں جہاں خون پڑا تھا وہاں کی کھال اترنا شروع ہو گئی۔ وہ کھڑا نہ رہ سکا، لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا اور صرف اتنا کہہ پایا، یہ تو نے کیا کیا؟ اس کے بعد وہ کچھ کہنے کے قابل نہ رہا۔ مناف جلدی سے دروازہ بند کر کے برکھا کے قریب آ گیا۔ برکھا نے فوراً اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ تم نے مجھے بچا لیا۔ میں نے تمہیں نہیں، اپنے آپ کو بچایا ہے، اپنی بیٹی کرن کو بچایا ہے۔ وہ جذباتی ہو کر بولا۔ ہم سب بچ گئے مناف، اس نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ مناف نے کالی داس کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بس ایک کام اور کر دو، برکھا نے کہا۔ وہ کیا؟ اس نے پوچھا۔ یہاں صحن میں ایک گڑھا کھود دو، اس کے بعد تم کمرے میں جا کر آرام سے سو جاؤ، مجھے جو کچھ کرنا ہوگا خود کر لوں گی، برکھا نے بڑے پراسرار لہجے میں کہا۔ مناف نے اسٹور میں پڑے پھاوڑے سے جلدی جلدی اتنا بڑا گہرا گڑھا کھود دیا کہ کالی داس کو اس میں دھکیل کر مٹی سے پر کر دیا جائے۔
پتہ نہیں برکھا کیا کرنا چاہتی تھی۔ بہرحال اس نے جو کچھ ہدایت کی تھی اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وہ کمرے میں آ گیا۔ مناف کے کمرے میں جاتے ہی اس نے دروازے کو باہر سے کنڈی لگوا دی تاکہ مناف باہر نہ آ سکے۔ وہ جو کچھ کرنے جا رہی تھی اگر مناف دیکھ لیتا تو شاید اپنے ہوش گنوا بیٹھتا۔ برکھا نے دروازہ بند کر کے صحن کی لائٹ آف کر دی۔ صحن میں گہرا اندھیرا چھا گیا۔ برکھا نے اپنے بال کھول کر ساڑی کا پلو اپنی کمر کے گرد لپیٹ لیا اور اپنے باپ کی لاش کے لیے رقص کرنا شروع کیا۔ یہ کوئی باقاعدہ رقص نہ تھا، ایک کیفیت تھی، ایک جنون تھا جو اس رقص نما حرکت میں ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ اپنے منہ سے کچھ بولتی بھی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ وہ سیاہ رات جیسی ہو گئی۔ اندھیرے میں اس کی لال لال آنکھیں چمکنے لگی، 1 فٹ لمبی زبان باہر آ گئی۔ وہ اب تیز تیز کالی داس کی لاش کے گرد چکر لگا رہی تھی۔ صحن کے کونے کھدروں سے سینکڑوں بچھو نمودار ہو چکے تھے۔ وہ کالی داس کی لاش پر اس طرح جمع ہو گئے تھے جیسے شہد کی مکھیاں چھتے پر۔ یہ بچھو جن کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی بڑی تیزی سے کالی داس کی لاش کو چٹ کر رہے تھے۔ جن بچھوؤں کا پیٹ بھر جاتا وہ پیچھے ہٹ جاتے، ان کی جگہ نئے بچھو لے لیتے۔ بچھو کچھ اس طرح کالی داس کا صفایا کر رہے تھے کہ اس کا سر لاش سے جدا ہو چکا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان بچھوؤں نے کالی داس کے سر کو چھوا بھی نہ تھا۔ برکھا نے کالی داس کا سر اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور تیز تیز رقص کرنے لگی۔ مناف اپنے کمرے میں بند تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہ باہر آ کر اس کالی بھجنگ لال لال آنکھوں والی لمبی زبان کی اس عورت کو دیکھ لیتا جس کے ہاتھوں میں کالی داس کا سر تھا تو شاید اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ برکھا اپنی دھن میں مگن منہ سے عجیب سے لفظ بولتی بے ہنگم رقص کرتی جا رہی تھی کہ اچانک باہر سے ایک آواز آئی۔ برکھا اس آواز کو سن کر فوراً رک گئی۔ اس آواز کو سنتے ہی بچھو فوراً ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ برکھا دونوں ہاتھوں میں سر اٹھائے دھیرے دھیرے دروازے کی طرف بڑھی۔ پھر اس نے ایک ہاتھ سے کنڈی کھول دی اور دروازے کے دونوں پٹ وا کر کے ایک قدم دہلیز سے باہر نکالا۔ گلی میں گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا لیکن 2 چمکتی آنکھیں اسے نزدیک ہی نظر آ رہی تھیں۔ برکھا نے کالی داس کا سر دروازے کے باہر رکھ دیا اور الٹے قدموں پیچھے ہو کر تیزی سے دروازہ بند کر دیا۔ وہی آواز پھر بلند ہوئی۔ یہ آواز کسی کتے کے رونے کی آواز سے مشابہ تھی لیکن اس آواز کو سن کر دل پر ایک خوف ستاری ہوتا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ آگے بڑھا۔ وہ ایک کالے رنگ کا گدھے کے برابر کتا تھا۔ چمکتی ہوئی خوفناک آنکھیں دروازے کے نزدیک پہنچ کر اس نے اپنا بڑا سا منہ کھولا اور کالی داس کے سر کو اس میں دبوچ لیا۔ اس کے بعد اس نے سر کو منہ میں دبائے دبائے ایک لمبی جست بھری اور اندھیرے میں اندھیرے جیسا ہو گیا۔ برکھا کو جب یہ احساس ہو گیا کہ دروازے پر رکھی اس بھیٹ کو قبول کر لیا گیا ہے تو وہ خوشی سے پھولی نہ سمائی۔ باہر سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ اگر اس کی بھیٹ قبول نہ ہوئی ہوتی تو کتے کی رونے کی آواز مسلسل آنی شروع ہو جاتی۔ پھر بھی اپنا اطمینان کرنے کے لیے اس نے دروازہ کھول کر دیکھا۔ وہاں کالی داس کا سر موجود نہ تھا۔ برکھا نے دروازہ بند کر کے کالی داس کے جسم کو کھینچ کر گھڑے میں ڈالا اور اس گڑھے کو مٹی سے پر کر دیا۔ مٹی میں کالی داس کا بدن غائب ہوتے ہی اس کی حالت تبدیل ہونے لگی اور پھر چند منٹوں میں ہی وہ گوری چٹی بن گئی۔ پھر اس نے کمرے کا دروازہ باہر سے کھول دیا اور اندر جھانک کر دیکھا۔ اندر کمرے میں تاریکی تھی۔ اس نے آواز دی، مناف کیا تم سو گئے؟ نہیں برکھا، میں جاگ رہا ہوں۔ پھر ذرا باہر آؤ، اس گڑھے کو برابر کر دو۔ مناف اس کے کہنے پر باہر آ گیا۔ اتنی دیر میں برکھا صحن کی لائٹ جلا چکی تھی۔ اس روشنی میں اس نے دیکھا کہ کالی داس کی لاش غائب ہے اور وہ گڑھا مٹی سے پر ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ کالی داس کی لاش کہاں گئی۔ اس نے جلدی جلدی مٹی کو برابر کر کے اس پر اینٹیں جما دی۔ صحن کا فرش برابر ہو گیا تھا، بس اب اس پر سیمنٹ کرنا باقی رہ گیا تھا۔ اس رات وہ دونوں بڑے سکون سے سوئے۔ کالی داس ان کے سروں پر کسی تلوار کی طرح لٹکا ہوا تھا۔ آج وہ تلوار ٹوٹ گئی تھی۔ ان کے دلوں پر جو ایک انجانا خوف سا چھایا رہتا تھا وہ دور ہو گیا تھا۔ اب وہ ایک اطمینان بھری زندگی گزار سکتے تھے۔ لیکن وہ زندگی ہی کیا جو سکون سے گزرے۔ ان کی زندگی میں ایک ایسا بھونچال آیا کہ نہ صرف انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا بلکہ شہر بدر بھی ہونا پڑا۔ یہ انقلاب محض ان کی زندگی میں ہی نہیں آیا بلکہ ہزاروں لاکھوں خاندان اس سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے اپنی خوشی سے اپنا گھر اور اپنا شہر چھوڑا۔ اب اپنا ملک، اپنا وطن جو مارز وجود میں آ گیا تھا، پھر غیروں کے دیس میں رہنے کا کیا جواز تھا۔ مناف نے پہلے ڈھاکہ کا رخ کیا۔ والدین کے انتقال کے بعد وہ کراچی میں آ گیا۔
برکھا اب 4 لڑکیوں کی ماں ہو چکی تھی، بعد میں 3 لڑکیوں نے اور جنم لیا، اس طرح کل 7 لڑکیاں ہو گئیں۔ لڑکیوں نے جیسے ان کا گھر دیکھ لیا تھا، 1000 خواہشوں، 1000 دعاؤں، 1000 منتوں کے باوجود کسی لڑکے نے مناف کے گھر پیدا ہونا پسند نہ کیا۔ پہلی لڑکی کا نام کرن تھا اور آخری یعنی 7ویں لڑکی کا نام ورشا تھا، ورشا مناف۔ جب ورشا پیدا ہوئی تو اس کی پیٹھ پر بچھو کا نشان دیکھ کر برکھا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے اس نشان کی کسی کو ہوا نہ لگنے دی۔ ایک دن مناف نے اس نشان کو دیکھ کر تشویش کا اظہار کیا تو برکھا نے اسے برس کا دھبا قرار دے کر ٹال دیا اور یوں ہی 2-4 بار کوئی مرہم لگا کر برس کے علاج کا تاثر دے کر اس کی تسلی کر دی۔ اس نشان کو وہ جب بھی اکیلے میں دیکھتی تو بہت خوش ہوتی۔ اسی لڑکی کا تو اسے انتظار تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جو اس کی سالوں پرانی پیاس بجھانے آئی تھی، وہ پیاس جو اس کے باپ کالی داس بھڑکا کر چلا گیا تھا۔ اب اس کی بیٹی اس پیاس کو بجھانے آ گئی تھی اور یہ سب اور کے باپ کی مہربانی کی وجہ سے ہوا تھا۔ مناف نے کراچی میں آ کر مختلف کاروبار کیے، بالآخر وہ ایک آئس فیکٹری چلانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ایک منافع بخش کاروبار تھا۔ پیسے جمع ہوتے ہی اس نے گارڈن ایسٹ میں ایک بنگلہ خرید لیا۔ یہ کسی ہندو کا بنگلہ تھا۔ اس بنگلے کی دیواروں پر ہندوانہ نقش بنے ہوئے تھے۔ اس بنگلے کا ایک کمرہ جو سب سے تاریک تھا، جہاں دن میں بھی اندھیرا رہتا تھا، وہ کمرہ برکھا کو بہت پسند تھا۔ وہ اکثر اس کمرے میں پائی جاتی تھی۔ کالی داس کے مرنے کے بعد برکھا کے طور طریقوں میں ایک پراسرار سی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ بمبئی والی برکھا نہ رہی تھی جس کے ساتھ مناف نے دہلی میں آ کر ایک خوبصورت وقت گزارا تھا۔ وقت تو خیر کراچی میں بھی ٹھیک ہی گزر رہا تھا، لیکن یہاں آ کر اب یہ احساس زیادہ گہرا ہو گیا تھا کہ برکھا کچھ پراسرار سرگرمیوں میں ملوث ہو گئی تھی۔ مناف کو تو خیر محض شبہ ہی تھا، لیکن اس کی بیٹیوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ ان کی ماں دن بھر کیا کرتی رہتی ہے اور اس سے کس قسم کے مرد اور عورتیں ملنے آتی ہیں، اور وہ تاریک کمرے میں بیٹھ کر جانے کیا کرتی رہتی ہے۔ بیٹیوں کی شادیاں ہوتی رہیں اور وہ کسی پنجرے سے آزاد ہونے والے پنچھیوں کی طرح اڑتی رہی۔ سسرال جا کر انہوں نے کبھی پلٹ کر بھی نہ دیکھا کہ میکا کس طرف ہے۔ برکھا کو اپنی بیٹیوں کی مطلق فکر نہ تھی، آتی ہے تو آئیں، نہیں آتی تو بھاڑ میں جائیں۔ البتہ مناف کو اپنی بیٹیوں کی طرف سے پریشانی رہتی تھی کہ وہ آخر گھر آتی کیوں نہیں۔ ورشا 13 سال کی ہوئی تو اس کا باپ مناف اس دنیا میں نہ رہا۔ ورشا کی آنکھوں کے سامنے اگر وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو وہ اپنی ماں کی سنائی ہوئی کہانی پر یقین کر لیتی جو اس نے اس کی بہنوں اور دنیا والوں کو سنائی تھی کہ مناف نے دوسری شادی کر لی اور وہ خفیہ طور پر کینیڈا چلا گیا۔ ایک رات ورشا پڑھ رہی تھی کہ اسے اپنے والدین کی کمرے سے شور شرابے کی آواز سنائی دی۔ ان کا بیڈ روم ورشا کے کمرے سے ملحق تھا۔ وہ اپنے کمرے کی لائٹ بجھا کر سٹول پر چڑھ کر کھڑی ہو گئی اور درمیان کے دروازے میں لگے شیشے سے اندر جھانکنے لگی۔ اس کی ماں ابھی ابھی باہر سے آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پنجرا تھا جس میں ایک چمگادڑ بند تھی۔ اتنی دیر رات گئے آنے پر مناف نے اس سے باس پرس کی تو برکھا کے تیور ایک دم بدل گئے۔ وہ غصے میں بولی، تمہیں کیا پریشانی ہے، میں جب چاہے آؤں؟ یہ جواب مناف کے دل پر چھری کی طرح لگا۔ وہ ایک دم آپے سے باہر ہو گیا۔ پہلے تو اس نے وہ پنجرا چھین کر دروازے سے باہر پھینکا اور پھر اس کے بال پکڑ کر زور کا دھکا دیا۔ برکھا کا سر دیوار سے ٹکرایا اور ابھی وہ سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ مناف نے اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ تجھے میں نے بہت آزادی دے دی ہے، آج کے بعد سے تو میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں نکالے گی۔ مناف نے اس کے بال پکڑ کر بیڈ پر زور سے دھکا دیا۔ وہ بیڈ پر گری اور گرتے ہی تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ ورشا کا خیال تھا کہ اب ماں اس کے باپ پر حملہ کرے گی، لیکن اس نے اسے کچھ نہ کہا، بس ایک نظر گھور کر دیکھا جسے کہہ رہی ہو تو گھر میں رہے گا تو تجھ سے اجازت لوں گی نا۔ اس کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ورشا نے سوچا شاید وہ اس کے کمرے میں آئے گی، اس لیے وہ اسٹول سے کود کر فوراً بیڈ پر پہنچ گئی اور برکھا کے دروازہ کھٹکھٹانے کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ نہ آئی۔ کچھ دیر بعد برابر کے کمرے سے ایک چیخ کی آواز آئی۔ یہ اس کے باپ کی آواز تھی۔ ورشا نے جلدی سے اسٹول پر چڑھ کر ادھر جھانکا تو باپ کو خون میں نہایا ہوا پایا۔ وہ اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر چکرا کر گر پڑی۔ اس کے ہوش گم ہو گئے۔ برکھا پر مناف نے آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ مار کھا کر خود پر قابو نہ رکھ سکی، کمرے سے باہر نکلی، کچھ پڑھتی ہوئی کچن میں گئی، وہاں ایک تیز دھار والی چھری سے اپنے بازو پر جہاں بچھو بنا ہوا تھا ایک کٹ مارا۔
زخم لگاتے ہی خون بھل بھل کر کے بہنے لگا۔ اس نے اس خون کو چینی کے بڑے پیالے میں جمع کر لیا اور اس پیالے کو اپنے پیچھے چھپا کر کمرے میں داخل ہوئی۔ مناف کو اس پر ہاتھ اٹھانے کا افسوس ہو رہا تھا۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا تھا کہ اچانک اس کے جسم میں آگ سی لگ گئی۔ وہ اپنی آنکھیں بھی نہ کھول سکا، چیخ مار کر اٹھا اور پھر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ خون کی بو پھیلتے ہی کونے کھدروں میں سے بچھو نکلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے مناف کی لاش پر چھا گئے۔ برکھا نے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور پھر لاش کے گرد بھینٹ ناچ شروع کر دیا۔ جلد ہی اس کی شکل تبدیل ہو گئی۔ اس کی زبان 1 فٹ باہر آ چکی تھی۔ کچھ دیر کے بعد باہر سے کتے کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے مناف کا سر اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور دروازے پر رکھائی۔ دروازے پر منتظر اس گدھے برابر کالے کتے نے اس سر کو اپنے بڑے سے منہ میں لیا اور اندھیرے میں جست لگا کر خود بھی اندھیرا ہو گیا۔ برکھا نے مناف کے باقی ماندہ جسم کو ٹین کے ایک بکس میں ڈال دیا اور اس پر نشہ سچانے لگا۔ وہ پرسکون ہو کر سو گئی۔ ورشا کو جب ہوش آیا تو وہ اسٹول کے پاس ہی فرش پر پڑی تھی۔ کمرے میں خاصا اجالا پھیل چکا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، صبح کے 8 بج رہے تھے۔ رات کا واقعہ پوری ہولناکی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں منجمد تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی، بیڈ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر گئی تو برکھا بڑے مزے سے خراٹے بھر رہی تھی۔ بیڈ کے نزدیک ہی ایک ٹین کا بکس پڑا تھا اور اس میں بڑا سا تالا لگا تھا۔ مناف کا کہیں دور دور تک پتہ نہ تھا۔ ورشا کو خیال آیا کہ کہیں اس نے کوئی بھیانک خواب تو نہیں دیکھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ اگر وہ خواب ہوتا تو وہ اسٹول کے نزدیک فرش پر کیوں پڑی ہوتی۔ اس نے اپنی سوتی ہوئی ماں کو جھنجھوڑ دیا، ممی ممی۔ برکھا کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور کسی قدر غصے سے بولی، کیا ہے؟ ممی، تم نے میرے باپ کو مار دیا، تم قاتل ہو۔ بے وقوف، میں نے تو اپنے باپ کو بھی مار دیا تھا، وہ بڑے اطمینان سے بولی۔ تیرا باپ تو کوئی چیز ہی نہ تھا۔ ممی، تم کس قدر… ورشا اپنا جملہ پورا نہ کر سکی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ ممی تم کس قدر ذلیل کمینی ہو، مگر وہ کچھ نہ کہہ پائی۔ برکھا نے اسے اچانک کچھ ایسی نظروں سے دیکھا کہ ورشا کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی۔ اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آگ بھڑکتی ہوئی دیکھی۔ چند سیکنڈوں میں اس کا چہرہ کچھ سے کچھ ہو گیا۔ ورشا نے گھبرا کر اپنا منہ پھیر لیا۔ جاؤ کچن میں جا کر ناشتہ تیار کرو، مجھے بہت بھوک لگی ہے، برکھا نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ جی اچھا ممی، ورشا نے انتہائی فرما برداری سے کہا اور سر جھکا کر کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ پہلا اور آخری دن تھا۔ اس کے بعد سے ورشا نے اپنی ماں کے سامنے کبھی زبان نہ چلائی۔ وہ کچھ اس طرح خوفزدہ ہوئی کہ ماں کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ اس دن خوب ڈٹ کر ناشتہ کرنے کے بعد برکھا نے کپڑے تبدیل کیے۔ گاڑی گھر میں موجود ہونے کے باوجود وہ باہر سے ایک ٹیکسی لے کر آئی۔ ٹیکسی والے کے ساتھ مل کر گھر کے صحن سے بکس اٹھوایا، ٹیکسی کی چھت پر رکھا اور ورشا سے کہا، تم گھر کا دروازہ بند کر لو، میں 1.5-2 گھنٹے میں واپس آتی ہوں۔ پھر وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ وہ اسٹیشن پہنچی، گاڑی لاہور جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اس نے لیڈیز کمپارٹمنٹ میں پہنچ کر وہ بکس کلی کے ذریعے ایک برتھ کے نیچے رکھوایا اور کلی کو پیسے ادا کر کے بڑے اطمینان سے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ 1-2 منٹ ڈبے کا جائزہ لیا، پھر اپنے برابر بیٹھی عورت سے مخاطب ہو کر بولی، بہن ذرا میرے بکس کا خیال رکھنا، اس میں کچھ قیمتی سامان ہے، میں ابھی ذرا اپنے شوہر کو دیکھ کر آتی ہوں۔ پھر برکھا نے اس عورت کا جواب بھی نہ سنا اور تیزی سے کمپارٹمنٹ سے اتر گئی۔ سگنل ڈاؤن ہو گیا تھا، گارڈ سیٹی بجا کر ہری جھنڈی دکھا رہا تھا اور برکھا تیز قدموں سے اسٹیشن کے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ادھر وہ گیٹ سے باہر نکلی، ادھر گاڑی نے اسٹیشن چھوڑ دیا۔ برکھا نے اطمینان کا گہرا سانس لیا اور ٹیکسی پکڑ کر اپنے گھر آ گئی۔ وہ عورت جس سے برکھا نے بکس کی رکھوالی کے لیے کہا تھا، ملتان کی تھی۔ جب ملتان تک برکھا ڈبے میں نہ آئی تو اس عورت کی نیت بدل گئی۔ ملتان آنے پر اس نے اپنے سامان کے ساتھ وہ بکس بھی اتار لیا اور اپنے بیٹے کے ساتھ ٹانگے میں برکھا کا بکس اور اپنا سامان رکھوا کر اپنے گھر چلی آئی۔ وہ عورت بہت خوش تھی۔ ایک قیمتی سامان والا بکس اس کے ہاتھ مفت لگ گیا تھا۔ اس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اپنے بیٹے سے اس بکس کا تالا توڑنے کے لیے کہا۔ بیٹے نے سل کا بٹا اٹھا کر 2-4 کراری چوٹیں تالے پر ماری تو تالا ان چوٹوں کو برداشت نہ کر سکا، کھل گیا۔ بیٹے نے تالا ایک طرف پھینک کر جلدی سے بکس کا ڈھکنا اٹھایا۔ ڈھکنا اٹھاتے ہی اس عورت نے بکس میں جو کچھ دیکھا
اسے دیکھتے ہی وہ چکرا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ بیٹا جوان تھا، وہ بے ہوش تو نہ ہوا لیکن اس کی حالت خراب ہو گئی۔ بکس میں انسانی گوشت، خون اور ہڈیوں کا ملغوبہ پڑا تھا۔ اس نے فوراً بکس کا ڈھکن بند کر دیا اور بے ہوش ماں کے منہ پر پانی کی چھینٹیں مارنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس کو ہوش آ گیا۔ بیٹے کی طبیعت بھی سنبھل گئی۔ بیٹا ماں اور ماں بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں خاموش تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ بکس میں کیا چیز ہے۔ اگر یہ انسان ہے تو اس کا سر کہاں ہے، اور یہ جسم گوشت، ہڈیوں اور خون کا ملغوبہ کیوں ہے؟ ان دونوں نے آج تک ایسی لاش نہ دیکھی تھی۔ اب سر دست مسئلہ یہ تھا کہ اس کا کیا کیا جائے۔ ان کے گھر کا صحن کچا تھا اور اس میں امرود کا درخت لگا تھا۔ طے یہ پایا کہ بکس میں موجود اس ملغوبے کو امرود کی جڑ کی زمین کھود کر بکس سمیت دفن کر دیا جائے، تبھی اس سے نجات ممکن تھی۔ اس طرح ڈھاکہ کا مناف زندگی کا سفر کرتا کہاں سے کہاں پہنچا، کہاں کی مٹی کہاں دفن ہو گئی۔ مناف اپنی زندگی میں اس بات کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ وہ مر کر ملتان کے ایک نیم پختہ گھر کے کچے صحن میں بغیر سر کے اور بغیر کفن کے دفن ہوگا۔ لوگ اپنی زندگی میں اپنے لیے قبر کی جگہ مختص کروا لیتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ موت کہاں آئے گی، اور مخصوص قبر تو دور کی بات ہے، انہیں دفن کرنے کے لیے زمین بھی نصیب ہوگی یا نہیں۔ مناف کو ٹھکانے لگانے کے بعد برکھا بالکل بے خوف ہو گئی۔ ڈر تو خیر اس کا اسی وقت نکل گیا تھا جب وہ اپنے باپ کالی داس کو بھیٹ چڑھانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ رہی صحیح کسر مناف کے قتل نے پوری کر دی۔ اب وہ پوری آزادی کے ساتھ اپنے مذموم مقاصد کے لیے کوشاں تھی۔ ورشا کو اس نے اپنا معمول بنا لیا تھا۔ ایک طرح سے وہ اس کی قید میں تھی اور بڑی فرما برداری سے اس کا ہر حکم بجا لاتی تھی۔ برکھا مانا کے چکر میں پڑ گئی تھی۔ مانا طاغوتی قوتوں کی ایک بڑی قوت تھی۔ اسے حاصل کرنے کے بعد اپنی مرضی کے مطابق زندہ رہا جا سکتا تھا۔ مانا حاصل کرنے کے بعد ربطول کی طرف پیش قدمی کی جا سکتی تھی۔ ربطول کتاب سحر تھی۔ یہ کتاب فرعون کے عہد کے 100 بڑے جادوگروں نے مرتب کی تھی۔ اس کتاب کا صرف ایک نسخہ تیار کیا گیا تھا اور اس نسخے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ پہلے حصے میں منتر تھے اور دوسرے حصے میں ان منتروں کو کس طرح پڑھنا ہے یہ تحریر کیا گیا تھا۔ یہ دونوں حصے ایک دوسرے کے بغیر بے اثر تھے۔ بادشاہ وقت کے پاس ربطول کے دونوں حصے ہوتے تھے جسے وہ الگ الگ رکھتا تھا تاکہ کتاب سحر چوری ہو جانے کی صورت میں چور کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ یہ کتاب فراعنہ مصر کے پاس نسل در نسل چلی آ رہی تھی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا ایک حصہ غائب ہو گیا اور یوں سحر کی سب سے بڑی اور قدیم کتاب بے اثر ہو گئی۔ پراسرار قوت مانا کو حاصل کرنے کے بعد اس سے سلسلے میں رہنمائی حاصل کی جا سکتی تھی۔ مانا کے علاوہ ربطول کے بارے میں کوئی اور کچھ نہیں جانتا تھا۔ برکھا چاہتی تھی کہ کسی طرح زبردست قوت مانا ہاتھ لگ جائے، لیکن مانا کو حاصل کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ یہ ایک بڑی کٹھن ڈگر تھی جس پر چلنا گویا تلوار کی دھار پر چلنا تھا۔ ذرا سا غلط قدم پڑنے پر بندہ گھر کا رہتا تھا نہ گھاٹ کا۔ 2 بھیٹ چڑھانے کے بعد اگرچہ برکھا کی پیاس مزید بھڑک اٹھی تھی، لیکن اب اسے کہیں دور ایک امید کی کرن نظر آنے لگی تھی۔ 2 بھیٹوں کے بعد راستہ کچھ آسان ہوا تھا اور سب سے بڑی بات ورشا مل گئی تھی۔ اس کی پیٹھ پر بچھو کا نشان تھا اور پیدائشی تھا۔ جو قوت اس کے نانا کالی داس نے بڑی محنت اور جتن سے حاصل کی تھی، وہ قوت ورشا کو بغیر کسی محنت کے حاصل ہو گئی تھی۔ ورشا اپنے آپ سے ناواقف تھی، اسی لیے وہ اپنی ماں کی غلام بن گئی تھی، جبکہ وہ غلامی کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئی تھی، وہ پیدائشی آقا تھی۔ برکھا ہی نے اسے ساحل عمر کے پیچھے لگایا تھا۔ برکھا نے ساحل کو ایک طویل عرصے کے بعد کھوجا تھا۔ ساحل میں ایک ایسی خاص بات تھی جو برکھا کو مانا حاصل کرنے میں کامیاب کر سکتی تھی۔ برکھا نے ورشا کو جال بنا کر ساحل پر پھینکا تھا۔ ساحل اس کے جال میں آ گیا تھا۔ وہ ابھی تک سڑک پر گم سم کھڑا تھا۔ ورشا جا چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اسے اپنی کوئی متاع عزیز گم ہونے کا احساس ہوا۔ اسے اپنا جسم خالی خالی سا لگا۔ اسے لگا جیسے کچھ ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے یہ اسے معلوم نہ تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ورشا کے سحر میں آ گیا، اس کے فریب میں مبتلا ہو گیا ہے۔ ایک گاڑی قریب سے ہارن دیتی گزری تو اچانک اسے ہوش آیا۔ اسے پتا چلا کہ وہ سڑک پر کھڑا ہے۔ ورشا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی ہے اور وہ تماشا بنا کھڑا ہے۔
اپنی حالت پر وہ دل ہی دل میں مسکرایا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر کے راستے پر ہو لیا۔ گھر کے گیٹ پر پہنچ کر جب اس نے گاڑی کا ہارن بجایا تو فوراً ہی گیٹ کھل گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے برکھا گیٹ کے پیچھے کھڑی اس کی منتظر تھی۔ برکھا کو دیکھ کر ورشا نے گاڑی کی کھڑکی سے سر باہر نکال کر خوشی سے نعرہ لگایا، ہائے ممی۔ برکھا نے بھی جواباً اسے خوش آمدید کہا، ہائے جان۔ ورشا گیٹ کھولتے ہی گاڑی اندر لیتی چلی گئی۔ جب وہ گاڑی لاک کر کے بنگلے کی طرف بڑھی تو اتنے میں برکھا بھی اس کے نزدیک پہنچ چکی تھی۔ اس نے ورشا کو آگے بڑھ کر گلے لگایا اور بڑے پیار بھرے لہجے میں پوچھا، کہو کیسی رہی پہلی ملاقات؟ بہت اچھی۔ ورشا اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے بنگلے میں داخل ہوئی۔ اسے کیسا لگا تم سے ملنا؟ برکھا نے پوچھا، کیا تم اسے پسند آ گئی؟ ممی وہ بہت خوش تھا، اتنا خوش کہ میں بتا نہیں سکتی۔ ورشا نے بتایا، رہ گئی یہ بات کہ میں اسے پسند آئی یا نہیں تو ممی میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کوئی ایسا ہے جو آپ کی بیٹی سے ملے اور اسے پسند نہ کرے؟ نہیں، کوئی نہیں۔ برکھا نے ورشا کو بڑے فخر سے دیکھتے ہوئے کہا، کسی کی کیا مجال جو ورشا کو ریجیکٹ کر دے؟ میں اس کا خون نہ پی جاؤں گی۔ ممی ایک بات پوچھوں، بتاؤ گی؟ ورشا بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، ہاں پوچھو، ضرور بتاؤں گی۔ وہ خوش دلی سے بولی، ساحل میں ایسا کیا ہے جو تم نے اس سے ملاقات کے لیے اتنا لمبا چکر چلایا؟ کیا وہ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ برکھا نے پوچھا۔ وہ اتنا اچھا، اتنا دلکش اور من موہنا ہے کہ کوئی بھی لڑکی اس کی پوجا کر سکتی ہے۔ تو پھر؟ برکھا نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ممی میں یہاں اپنی بات نہیں کر رہی، آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے اس میں کیا دیکھا؟ وہ ایک کامیاب، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ نایاب چیز ہے۔ برکھا خلا میں گھورتے ہوئے بولی، میں نے اسے بڑی مشکلوں سے تلاش کیا ہے، ایک طویل عرصے سے اس کے پیچھے ہوں۔ اب وہ وقت قریب آ رہا ہے جس کی میں منتظر تھی۔ ورشا اگر میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گئی تو تیری ممی تیرے قدموں میں دنیا جہان کی آسائشیں ڈال دے گی۔ تجھے وہ کچھ مل جائے گا جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتی۔ او ممی تمہیں کیا مل جائے گا؟ ورشا نے پوچھا۔ مجھے مانا مل جائے گا، ایک ایسی شکتی، ایک ایسی پراسرار طاقت جس کا بلیک ورلڈ میں ڈنکا بجتا ہے۔ میں اس قوت کو حاصل کر کے اپنی زندگی کی مالک ہو جاؤں گی، جب چاہوں گی اور جب تک چاہوں گی اس دنیا میں عیش کروں گی۔ یہ دنیا اور دنیا والے تیری ممی کے اشارے پر ناچیں گے۔ برکھا نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، سچ ممی؟ ہاں بیٹی۔ برکھا نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، اب تم کھانا کھا لو، اس کے بعد اپنے وقت پر اسے فون کر لینا، اس پر اپنی گرفت مضبوط کرو، اتنی مضبوط کہ وہ سانس لینے کے لیے بھی تم سے اجازت مانگے۔ ممی تم بے فکر ہو جاؤ، ورشا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر ساحل نے اپنی مخصوص انداز میں 3 بار ہارن دیا۔ وہ گیٹ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے اندازہ تھا کہ اماں کتنی دیر میں گیٹ تک پہنچیں گی، لیکن آج گیٹ توقع سے پہلے ہی کھلنے کے آثار پیدا ہو گئے۔ شاید اماں گھر کے باہر لان میں اس کے انتظار میں ٹہل رہی تھی۔ جیسے ہی ساحل نے ہارن بجایا، چند لمحوں بعد ہی اماں کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ ساحل نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آواز لگائی۔ اماں میں ہوں۔ اس کی آواز سنتے ہی انہوں نے فوراً گیٹ کھول دیا اور ایک طرف کو ہٹ گئی۔ ساحل گاڑی اندر لے آنے کے بعد اماں کا انتظار کرنے لگا۔ وہ گیٹ کو تالا لگا کر خرامہ خرامہ چلی آئی تھی۔ اماں کوئی فون تو نہیں آیا؟ جب اماں قریب آ گئی تو ساحل ان سے مخاطب ہوا۔ ناصر مرزا کا آیا تھا، انہوں نے بتایا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ ساحل نے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ آئیں تو مجھے فون کر لیں، اماں نے بتایا۔ ٹھیک ہے، ساحل نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اماں بڑی بھوک لگی ہے، جلدی کھانا نکالو۔ اچھا نکالتی ہوں، تم کپڑے تبدیل کر کے آؤ۔ پھر اماں نے ترچھی نظروں سے ساحل کی طرف دیکھا۔ ساحل ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گے؟ ہاں اماں بالکل سچ بتاؤں گا، ویسے بھی میں جھوٹ نہیں بولتا۔ آج تم مجھے بہت دن بعد خوش نظر آ رہے ہو، اس خوشی کا نام بتانا پسند کرو گے؟ صبر کرو اماں، ساحل نے اماں کے سر پر بزرگوں کی طرح ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اب صبر نہیں ہوتا مجھ سے، کیا تم جانتے نہیں کہ میرا پیمانہ عمر اب چھلکنے کو ہے؟ اماں نے افسردگی سے کہا۔ اماں کھانا، بہت بھوک لگی ہے۔ یہ کہہ کر ساحل واش روم میں داخل ہو گیا۔ اس نے بات آگے نہ بڑھنے دی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ کچھ دیر گھر کے لان پر ٹہلا۔ اتنی دیر میں اماں نے باہر آ کر اطلاع دی،
فون ہے؟ اوہ، ساحل نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ یہ فون ضرور ناصر مرزا کا ہوگا، اسے گھر آتے ہی انہیں فون کر لینا چاہیے تھا، اب وہ اسے ٹھیک ٹھاک سنائیں گے۔ گھر میں آ کر اس نے اماں سے پوچھا، فون ناصر مرزا کا ہے؟ نہیں، کوئی لڑکی ہے، اماں نے بتایا۔ لڑکی کا سن کر ساحل نے فوراً ہی اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ گھڑی میں 11:06 ہوئے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں پہنچا، ریسیور اٹھایا۔ جی؟ ہائے رانجھن، گھر پہنچ گئے خیریت سے؟ ایک کھنکدار آواز سنائی دی۔ اوہ، تو یہ آپ ہیں؟ ساحل نے اپنائیت سے کہا۔ کیوں؟ میرے فون کی توقع نہ تھی؟ جانتے نہیں ہو کہ یہ وقت میرا ہے؟ ورشا نے ہنس کر کہا۔ ہاں، کم از کم آج توقع نہ تھی، ساحل نے صاف گوئی سے کہا۔ وہ کیوں؟ اس کی آواز میں حیرت تھی۔ وہ ہم آج ہی تو ملے تھے، ساحل نے جواب دیا۔ میں جب تک تم سے ملی نہ تھی تب تک مجھے اپنے آپ پر اختیار تھا، پر اب تو میں بے اختیار ہو گئی ہوں، جی چاہتا ہے تم سے بات کرتی ہی رہوں۔ اس کے لہجے میں پیار بھرا تھا۔ ورشا، میرا بھی یہی جی چاہتا ہے۔ سچ رانجھن؟ ورشا بے اختیار خوش ہو کر بولی۔ ہاں ورشا، مجھے اپنا فون نمبر دے دو، میں اگر بات کرنا چاہوں تو کر تو سکوں، میں تم سے تمہارا فون نمبر لینا ہی بھول گیا۔ لکھ لو، ورشا نے کہا۔ ایک منٹ، ساحل نے بال پوائنٹ نکالنے کے لیے دراز کھولی، پھر اس نے ورشا کا بتایا ہوا فون نمبر اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ میں اگر تمہیں فون کروں تو تمہیں کوئی الجھن تو نہ ہوگی؟ میرا مطلب ہے کہ… میں تمہارا مطلب سمجھ گئی، ورشا نے فوراً اس کی بات کاٹ کر کہا۔ جہاں میں رہتی ہوں وہاں میری ممی کے سوا کوئی نہیں رہتا، اور انہیں تمہارا فون ریسیو کر کے خوشی ہوگی، اور جب تم ان سے ملو گے تو تمہیں ان سے مل کر مزید خوشی ہوگی۔ میری ممی کا کوئی جواب نہیں، ورشا نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ برکھا اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تمہارا کوئی جواب ہے؟ میرا جواب؟ ورشا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، میرا جواب تو ہے۔ کہاں ہے وہ؟ ساحل نے حیرت سے پوچھا۔ وہ سامنے جس سے میں باتیں کر رہی ہوں۔ کیوں، غلط کہا میں نے؟ ورشا ہنسی۔ میں تمہارا جواب کیسے ہو سکتا ہوں؟ ساحل نے انکساری دکھائی۔ مان جاؤ رانجھن، ہم دونوں ایک دوسرے کے سوال جواب ہیں، ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، ہم لازم و ملزوم ہیں، اب ہمیں ایک دوسرے سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ورشا نے یک طرفہ بیان دے کر اپنے مشن کو آگے بڑھایا۔ ابھی وہ کوئی جواب دینے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے تصویر پر پڑی۔ رشا ملوک کی تصویر پر نظر پڑتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ غصے میں سے دیکھ رہی ہو۔ وہ گڑبڑا سا گیا۔ جو جواب اس کے ذہن میں آیا تھا وہ اس کے ذہن سے نکل گیا۔ اس نے فوراً اپنی نظریں تصویر سے ہٹا لی۔ کیا ہوا رانجھن، کہاں کھو گئے؟ ورشا نے اس کی خاموشی کو فوراً محسوس کر لیا۔ نہیں، کچھ نہیں ورشا، اس کے لہجے میں ہلکا سا کھنچاؤ آ گیا۔ کچھ تو ضرور ہے، کیا تمہارے کمرے میں کوئی آ گیا ہے؟ ورشا نے شک ظاہر کیا۔ اس سوال پر ساحل عمر کی نظریں پھر رشا ملوک کی تصویر کی طرف اٹھ گئی۔ وہ دھیرے سے بولا، نہیں، ایسا کچھ نہیں، تم بات کرو۔ رانجھن، اب ہم کب ملیں گے؟ ورشا نے پوچھا۔ جب تم چاہو، ساحل نے جواب دیا۔ اچھا، پھر میں فون کر کے بتاؤں گی۔ اوکے، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ کچھ دیر ریسیور تھامے تصویر دیکھتا رہا، پھر ریسیور رکھ کر سوچنے لگا۔ رشا ملوک، ورشا مناف، یہ دونوں لڑکیاں بیک وقت اس کی زندگی میں آئی تھیں۔ رشا ملوک تو خیر ابھی ایک خواب تھی، لیکن ورشا حقیقت بن کر سامنے آ گئی تھی۔ ساحل خواب اور حقیقت کے درمیان گھرا تھا۔ اس کے لیے طے کرنا مشکل تھا کہ خواب اچھا ہے یا حقیقت۔ حقیقت پھر حقیقت ہوتی ہے، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، جبکہ خواب پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جو حسن رشا میں تھا وہ ورشا میں نہ تھا، اور جو جاذبیت ورشا میں تھی وہ رشا میں نہ تھی۔ رشا کا حسن ملکوتی تھا، اسے دیکھ کر خالق کی یاد آتی تھی، جبکہ ورشا کی دلکشی میں ایک ہلچل تھی، اسے دیکھ کر آدمی بے قرار ہو جاتا تھا، اسے پانے کی خواہش اس کے دل میں مچلنے لگتی تھی۔ ساحل کی اگرچہ آج ورشا سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، اس کے باوجود اس کا دل بے اختیار اس کی طرف کھنچ رہا تھا۔ وہ ایک سحر بن کر اس پر چھاتی چلی جا رہی تھی۔ رات کو خواب میں ساحل نے رشا ملوک کو دیکھا، وہ بے چینی سے ایک چشمے کے کنارے ٹہل رہی تھی۔ ساحل گھوڑے پر سوار تھا،
اس نے دور سے جب رشا کو ٹہلتے دیکھا تو اپنا گھوڑا دوڑاتا اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ رشا ملوک نے اسے اپنے نزدیک آتا دیکھ کر اپنا رخ موڑ لیا۔ وہ منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ ساحل تھوڑا سا گھوم کر اس کے سامنے پہنچا تو اس نے اپنا رخ مخالف سمت میں کر لیا۔ اب ساحل اس کے سامنے نہ آیا۔ اسے احساس ہوا جیسے وہ ناراض ہے۔ اس نے پیچھے کھڑے ہو کر آہستہ سے کہا، ناراض ہو؟ ہاں بہت، اس نے روٹھے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں آخر؟ ساحل پھر گھوم کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس مرتبہ رشا ملوک نے اپنا منہ نہیں پھیرا۔ اس کے چہرے پر بے حد اداسی تھی۔ اس نے شکوہ بھری نظروں سے ساحل کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا آخر؟ کچھ بولو تو، ساحل نے التجا آمیز انداز میں کہا۔ کیا بولوں؟ تم سے میں نے کہا تھا دیکھو کسی کے فریب میں نہ آ جانا، لیکن تم خود کو سنبھال نہ پائے۔ رشا ملوک نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ تم کس کا ذکر کر رہی ہو؟ میں کسی کا ذکر نہیں کر رہی، وہ غصے سے بولی۔ جب تک مجھے صاف صاف بتاؤ گی نہیں میں سمجھوں گا کیسے؟ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ میری ایک بات غور سے سن لو، جتنی جلد ممکن ہو سکے تہکال کی تصویر مکمل کر لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ رشا ملوک نے تنبیہ کی۔ میری بھلائی؟ وہ کیسے؟ ساحل کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ تم سوال بہت کرتے ہو، رشا ملوک نے کسی قدر ناراضی سے کہا۔ اچھا ناراض نہ ہو، تم نے جیسا کہا ہے ویسا ہی کروں گا۔ اب تو خوش ہو؟ وعدہ کرو کہ سارے کام چھوڑ کر تہکال کی تصویر مکمل کرو گے۔ وعدہ۔ ساحل نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسی وقت گھوڑا زور سے ہنہنایا۔ اس نے چونک کر گھوڑے کی طرف دیکھا، تبھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت دیر تک جاگتا رہا۔ اس نے خواب میں رشا ملوک سے تہکال کی تصویر جلد از جلد مکمل کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ تہکال کو رشا سے کیا تعلق ہے اور خود اس کی بھلائی کیسے ممکن ہے۔ بہرحال جو بھی تھا، اب اس تصویر کو جلد از جلد مکمل کرنا تھا۔ تہکال کی تصویر پر کام تو جاری تھا، آدھی سے زیادہ تصویر مکمل بھی تھی، بس بیچ میں 2-3 روز کا گیپ آ گیا تھا۔ وہ ورشا کے پھیر میں آ گیا تھا۔ اب اس نے طے کیا تھا کہ دن رات لگ کر اس کام کو مکمل کرے گا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے رنگ اور برش سنبھال لیے اور کام پر لگ گیا۔ 10 دن کے اندر اس نے تصویر مکمل کر لی۔ اس دن ورشا سے ایک ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات ایک چائنیز ریسٹورنٹ میں ہوئی۔ دونوں نے رات کا کھانا کھایا، کافی پی، خوب گپیں ماری۔ 2-3 گھنٹے دونوں نے زبردست انجوائے کیا۔ جب وہ اٹھنے لگے تو ورشا اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئی۔ پلیز 1 منٹ۔ ساحل دوبارہ بیٹھ گیا اور اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ اپنے بیگ میں کوئی چیز تلاش کر رہی تھی۔ کیا ہوا ورشا، خیریت تو ہے؟ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے تمہارے لیے، ممی نے بھیجا ہے، ورشا نے بیگ میں ڈھونڈتے ہوئے بولی۔ کہاں گئی؟ ہاں یہ رہی۔ اس نے بیگ سے ہاتھ نکالا تو اس میں ایک انگوٹھی تھی۔ یہ ایک چاندی کی انگوٹھی تھی۔ اس میں بڑا سا کالے رنگ کا بیضوی پتھر لگا ہوا تھا۔ یہ لو۔ اس نے انگوٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ یہ ممی کا خاص شوق ہے، ممی کو پتھروں کی بڑی پہچان ہے، وہ لوگوں کو پتھر دیتی رہتی ہیں، ان کے پاس بہت سے پتھر ہیں، تمہارے لیے انہوں نے بطور خاص انتخاب کیا ہے۔ مجھ سے انہوں نے تمہارا پورا نام اور جنم دن دریافت کیا، پھر وہ دیر تک سلیٹ پر آڑے ترچھے نقشے بناتی رہیں، پھر انہوں نے یہ کالا پتھر نکالا اور اسے خود ہی چاندی کی انگوٹھی میں جڑوایا۔ اتنی مہربان ہے وہ تم پر۔ تمہاری ممی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے بطور خاص مجھ پر توجہ کی، لیکن اس انگوٹھی کا فائدہ کیا ہے؟ تم جانتی ہو کہ میں انگوٹھی پہننے کا عادی نہیں ہوں۔ جانتی ہوں، پر ممی کا کہنا ہے کہ یہ انگوٹھی ساحل کو نحوست سے بچائے گی، اس کا فن چمکے گا، وہ نام پیدا کرے گا، دولت اس کے قدموں میں نچھاور ہوگی۔ اچھا، اتنی خوبیاں ہیں اس انگوٹھی میں، تو لاؤ میں پہن لیتا ہوں۔ اس نے ورشا سے انگوٹھی لینا چاہی جو ابھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ ایسی نہیں، وہ ادائے بے نیازی سے مسکرائی۔ پھر کیسے؟ وہ حیران ہوا۔ میں خود پہناؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، لو پہناؤ۔ ساحل نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ ورشا نے انگوٹھی پہنانے سے پہلے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اور پھر مسکرا کر اس کی انگلی میں ڈال دی۔ انگوٹھی پہنتے ہی اس کے جسم میں سنسناہٹ سی ہوئی، اور جب اس نے انگوٹھی کے کالے پتھر کو قریب کر کے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کی سٹی گم ہو گئی۔